معزز حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہیں ان کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب کو جان لیا، جس شخص نے ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابوں کو جان لیا، گویا کہ اس نے شریعت اسلام کو جان لیا، اور جس شخص نے ان جوابوں کو جانا اور اس پر عمل پیرا کیا تو گویا کہ اس نے شریعت اسلام پر عمل کیا۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ من تعبد و کیف تعبد، کس کی عبادت اور کیسے عبادت۔ بڑا آسان سوال ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد اس کو جانتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عبادت۔ آئیے اسی موضوع کو تھوڑا سا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ آپ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، دریا کو دیکھیں، پہاڑ کو دیکھیں، درند کو دیکھیں، پرند کو دیکھیں، چرند کو دیکھیں، ہر ایک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ سورج آپ کی زندگی کا جو لمحہ گزر گیا، دیکھا کہ آپ نے اپنے وقت پر وہ طلوع ہو رہا ہے اور جیسے وقت ہو گیا وہ غروب ہو رہا ہے۔ چاند اپنے مقصد پر کام کر رہا ہے، ستارے اپنے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا اس پر وہ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ دریا، پہاڑ، سمندر، ہر شے کو آپ لے کے غور تدبر کریں تو قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے متعدد صورتوں کے اندر۔ سورہ تغابن کی پہلی آیت بھی بیان کرتی ہے کہ اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہر شے اپنے اپنے انداز میں جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا وہ مقصد کے مطابق اپنی زندگیاں وہ گزار رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر ہم غور و تدبر کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا، آپ جانتے ہیں یہ مثال کافی ہے کہ ایک فین کا مقصد ہوتا ہے ہوا دینا، موبائل کا کام مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں سے جوڑنا، ہر شے کا ایک مقصد، انسان نے بھی جو چیزیں بنائی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جیسے ہی مقصد فوت ہو جاتا ہے وہ چیز سے اس چیز کو کچرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم انسانوں کی بات کریں، میری اور آپ کی بات کریں، امت مسلمہ کی بات کریں، یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی بات کریں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیوں کیا؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھے، ابھی بھی ہیں، اور فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کے سلسلے میں ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے پاس ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو اٹھائے ہوئے، اب سب جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مقصد آپ سبھی کو پتہ ہے، میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد، میرے اور آپ کے پیدا ہونے کا مقصد، سورہ ذاریات کی وہ آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، انسانوں اور جناتوں کو اس لیے اللہ نے پیدا کیا، ہمارا ایک مقصد بنایا ہے، اور یہ امتحان گاہ ہے، دنیا حقیقت نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کامیابی ہے۔ یہ دنیا ہماری امتحان گاہ ہے، ہمارا پیدا ہونا، بڑا ہونا، زندگی گزارنا، زندگی کے مرحلے کے اندر آزمائشوں پہ پورا اترنا، یہ سارا محور ایک مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عبادت کرنے والا کون ہے۔ تو مقصد ہمارا پتہ چل گیا کہ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اس عبادت میں غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، آج روئے زمین پر وہ مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے۔
آپ سب کہیں گے کہ نہیں، اکثریت لا علم ہے اپنے خالق معبود برحق سے، اکثریت اللہ کی وحدانیت سے بے خبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بے خبر ہے، اپنی من مانی زندگی گزار رہی ہے۔ جن کو اس بات کا علم ہے کہ میرا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، اگر ان کی تعداد کو ہم لیتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں، ان کی فہرست بناتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف بر صغیر کے اندر ہندوستان، پاکستان، سری لنکا اور انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو مسلمان اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے ہیں، ان کے اندر اتنے گروہ بن چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی عبادتوں کو الگ الگ انداز سے انجام دینا شروع کیا۔ اللہ کی پیدائش کردہ مخلوق جس کا مقصد عبادت ہے، وہ عبادت کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو الا ماشاء اللہ بہت کم تعداد ایسی آتی ہے جو حقیقی مقصد سے اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور اس کے علاوہ اکثریت کو دیکھا جائے عبادت تو وہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کر رہے ہیں جس طرح کرنا چاہیے۔ آئیے اور تھوڑا سا ہم غور تدبر کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ لمحہ گزرا، آپ سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا معاذ، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لمحہ گزرا، پھر آپ نے پوچھا یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کوئی بڑی اہمیت کے حامل بات کرتے، آپ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ اپنے مخاطب کو خطاب کرتے، اس کو اس کا ذہن، اس کی ساری چیزوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اس طرح کے بہت سارے حدیث آپ کو ملے گی۔ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو، حل تدری ما حق اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ و رسول عالم۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر حق کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آئیے 2 باتیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے، بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے۔ ہم بندے ہیں اللہ کے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو ہم خالق و مالک مانتے ہیں، ہمارا حق کیا ہے؟ حق یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، کہا کہ بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ سورہ زاریات کی جو آیت آپ نے پڑھی سمجھی، اگر اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا جو لفظ ہے اس کا تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں لیواحدون، کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا اکیلا جانے، توحید ربوبیت کے اندر، توحید الوہیت کے اندر، توحید اسماء و صفات کے اندر، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ توحید کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑا حق بندے کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ نے کہا کہ بندے کا حق اللہ پر، اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب بندہ اس طرح دنیا میں زندگی گزارے کہ اس کو کسی بھی طرح کا شریک نہ بنائے، تو اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے کو عذاب نہ دے۔ یہ 2 حق یاد رکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 2 حق کے ساتھ امت مسلمہ کے اندر جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، نہیں کرنے والوں کا تو مسئلہ اور ہے۔ عبادت کرنے والے لوگوں نے عبادت کے کئی راستے ایسے اپنائے جو شرک کے دلدل پر، شرک کے دروازوں پر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اور ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حقیقی معبود کون ہے جس کی عبادت کی جائے؟ پتھر کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، دریا کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، اسی طرح ہر شے کو لوگوں نے اپنا اپنا معبود بنا رکھا ہے دنیا کے اندر۔ اگر آپ تھوڑا سا معلومات حاصل کرتے ہیں، یہودیت اپنے انداز میں عبادت کر رہی ہے، نصرانیت اپنے انداز میں عبادت کر رہی ہے، بدھزم اپنے انداز میں عبادت کر رہی ہے، نصرانیت اپنے انداز میں عبادت کر رہی ہے، ہندوازم اپنے انداز میں عبادت، یہ سارے آدم کی اولاد ہیں، جبکہ ان کا مقصد اللہ کی عبادت، اپنے خالق کی حقیقی عبادت۔ لیکن یہ اپنے خالق کو نہیں پہچانا، جنہوں نے پہچانا
ان کی حالت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم اپنے رب کو جانیں. رب کو جاننے کے لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جب کوئی اسلام کے اندر آتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ یہ کہتا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف لام ہاں. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود. معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. عبادت کرتے کون ہیں؟ بندے. یہ الہ جو ہے یہ کامن ناؤن ہے، عام ہے، خاص نہیں ہے الہ. اور پہلا رکن ہے کلمہ توحید کا کہ انکار کرنا، نفی کرنا. سارے معبودان باطل کی آپ نفی کر کر دوسرا رکن ادا کرتے ہیں، وہ ہے الا اللہ. میں اگر کسی کو الہ مانتا ہوں، معبود مانتا ہوں، تو وہ صرف و صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اور یہ الہ جو خالدی زبان کا ہے، عبرانی زبان کا ہے، عام لفظ ہے. عربی زبان میں جب لایا گیا الف لام آرٹیکل لگانے کے بعد یہ لفظ اللہ بنا جو معبود برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ معبودان باطل ہے. اسی کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے دی. کہا لات و منات و عزا کو نہ مانو، تو انہوں نے کہا جعل الآلیۃ الہ واحدہ. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا کہ اس نے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت طرف ہم کو دعوت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اہل مکہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اہل مکہ کو اس بات کا علم تھا، عربی جانتے تھے الہ مانے ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. تو لا الہ الا اللہ سے بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمارا حقیقی معبود کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے. اور اسی بات کی گواہی میں اور آپ دیتے ہیں نماز کی ہر رکعت کے اندر. امت مسلمہ کا ہر فرد دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، معبود برحق کو پہچاننے کے باوجود، اس کے گواہی دینے کے باوجود، ہم اگر غور تدبر کریں امت مسلمہ کے اندر عبادت کس کی؟ اللہ کی. معبود برحق کون؟ اللہ تبارک و تعالی. اس کے علاوہ سارے معبود باطل، اور اس کا انکار کر کر ہم اسلام میں آئے، مسلمان ہوئے، ہم نے معبود برحق کو مانا اور ہم ہر رکعت کے اندر اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں ہماری حالت کیا ہے. طواف ایک عبادت ہے، ہم سب جانتے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کرنا ایک عبادت ہے. عمرہ کی مناسبت سے، حج کی مناسبت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، عبادت ہے. ہم میں سے جو گئے ہیں ان کو وہ جانتے، نہیں گئے وہ بھی جانتے کہ عبادت ہے. اب خانہ کعبہ کے علاوہ ہمارے شہر کے اندر کتنے ایسے محلے ہیں، کتنے ایسے گلیاں ہیں جہاں پر ہماری خواتین، ہمارے مرد پیر کی رات، جمعرات کی رات کئی اولیاء اللہ کے نام پر بنائی ہوئی چیزوں کا طواف کرتے ہیں. یہ طواف صرف خانہ کعبہ کے لیے جائز ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. اگر آپ اللہ کے علاوہ عبادت کسی اور کے کر رہے ہیں تو آپ نے کلمے کے ارکان کو سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے معبودان باطل کا انکار کیا ہی نہیں، آپ نے صرف معبود برحق کا اقرار کیا ہے. اور جو معبودان باطل کا انکار نہ کرے، معبود برحق کا صرف اقرار کرے، وہ مشرک ہوتا ہے، کیونکہ وہ الہ کو، معبودان باطل کو بھی تسلیم کر رہا ہے، معبود برحق کو بھی تسلیم کر رہا ہے. اور بے دین وہ ہوتا ہے نہ معبودان باطل کو مانتا ہے نہ معبود برحق کو مانتا ہے. مشرک وہ ہوتا ہے معبودان باطل کا انکار نہیں کرتا اور معبود برحق کا اقرار کرتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو معبودان باطل کا انکار کرتا ہے، معبود برحق کا اقرار کرتا ہے. اسی بات پر وہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو طواف ایک عبادت ہے. اور آج امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو کلمہ گو ہے، مسلمان گھرانے ہیں، ایسے گھرانوں میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اس عبادت کو لے کر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دی جا رہی ہے. اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. خانہ کعبہ سے ہم نکلتے ہیں تو لباس پر ہم آتے ہیں. لباس آج ہمارے علاقے کے اندر، مسلمانوں کے اندر ہر کسی نے اپنا اپنا لباس اپنا لیا. کسی نے کالا، کسی نے پیلا، کسی نے ہرا، کسی نے لال، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. اس سارے لباسوں کا خلا خما کہاں ہوتا ہے؟
اگر توحید کے اس مرکز پہ چلے جائیں، توحید کے اس مرکز پہ جائے جہاں سے توحید آئی ہم تک، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو خانہ کعبہ کو بنایا، وہاں جب کسی بھی تنظیم کا فرد ہو، کسی بھی جماعت کا فرد ہو، کسی کو اس نے اپنا بڑا بنا رکھا ہو، جب وہ عمرہ حج کے لیے جاتا ہے تو سارے اضافی لباس کو اتار دیتا ہے، سارے کلر کو نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے معبود ایسے ایسے بنا رکھے ہیں، دھاگے کی شکل میں، تعویذ کی شکل میں، گنڈے کی شکل میں، پلیتے کی شکل میں، لیمبو کی شکل میں، کئی ساری چیزوں کو نکالنے کے بعد ہی عمرہ حج ہوتا ہے۔ آپ کو یہ توحید کا مرکز توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ عبادت کے طریقے میں سارے لباسوں کو نکال کر سفید لباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اور سارے اضافی جتنے عقیدے ہوتے ہیں وہ سارے عقیدوں کا قلقمہ باطل، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ سارا علم ہر فرد کو ہوتا ہے مسلمانوں کے، لیکن جب واپس آتے ہیں پھر دوبارہ اسی دھاگوں کے اندر، دوبارہ اسی عقیدت کے اندر، دوبارہ اسی چیزوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں، جبکہ آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ لباس کے علاوہ کنکریاں مارنے کی بات آئی، پتھر کی بات آئی، حجر اسود کا مقام ہم جانتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر کس طرح سے ہے۔ حجر اسود کے علاوہ کتنے ایسے علاقے ہیں، میں سارے ہندوستان یا ملک کی بات نہیں، صرف اپنے شہر کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کئی ایسے لوگوں نے علاقے بنا رکھے ہیں، ہر پیر، ہر جمعرات، ہر اتوار، ہر سیکنڈ سیٹرڈے ہماری ڈی سی ایم بھر کر جاتی ہے، ان پتھروں پر عقیدت کے ساتھ چوما جاتا ہے، بوسہ دیا جاتا ہے، اور ایسے بچوں کو لے جایا جاتا ہے جس کو بولنا نہیں آتا، کہتے ہیں کہ فلاں پتھر پر جا کر چومنے سے بچے کو بولنا آ جائے گا۔ یہ عقیدت جو ہے، یہ عبادت جو ہے، صرف حجر اسود کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تجھ میں نفع نقصان کی کوئی کیفیت نہیں ہے، میں صرف اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں، چوم رہا ہوں، کیونکہ میں نے میرے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ اب دنیا کے اندر مسلمانوں کے کئی ایسے پتھر ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں، پہاڑوں کے اوپر لوگوں نے بنا رکھے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ کلمہ گو بھائی بہنیں جاتے اپنے بچوں کو چماتے، کہتے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے حق کے ساتھ ناانصافی نہیں تو کیا ہے؟ اگر آپ اور آگے بڑھیں، حقیقی کے مناسبت سے آپ بال نکالتے ہیں، عمرہ کی مناسبت سے بال نکالتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ غور تدبر کریں، بال نکالنے کا جو تصور ہمارے مسلمانوں کے اندر آیا، کئی پہاڑوں پر جا کر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں ابن فلاں کی منت مانگی ہے، اگر اولاد ہوگی تو میں اپنے بچے کے بال وہاں جا کر نکالوں گا، جبکہ یہ بال نکالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کو مسلمان کسی اور کے لیے انجام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح غور تدبر کرتے جائیں اس توحید کے مرکز سے، آپ کو توحید کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو کس لیے بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت کے اندر ہم نے رسول کو بھیجایا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ آج کلمہ گو بھائی بہن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ پر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ اور تدبر کریں تو ماننے والے اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے اس کا علم نہیں، جس کو علم ہے اور حقیقت میں جس طرح عبادت کرنا ہے وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، تو یہ سارے جو مقصد ہے زندگی کا وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز جو میں آپ کو مختصر طور پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے سمجھانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ من تعبد، عبادت کس کی ہوگی؟ صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال کا جواب یہ ہے وہ کیف تعبد، کہ کیسے عبادت ہوگی؟ منمانی طریقے سے عبادت لوگ کرنے لگے ہیں، درود کے اندر ملاوٹ، نماز کے اندر ملاوٹ، زکوٰۃ کے اندر ملاوٹ، عمرہ کے اندر ملاوٹ، حج کے اندر ملاوٹ، اب عقیدے کے اندر ملاوٹ۔ کتنی ایسی عبادت ہے مسلمانوں کی جو ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میں آتھینٹک طریقے سے، صحیح طریقے سے عبادت انجام دے رہا ہوں۔ دیکھا دیکھی، آپ دیکھیں نمازوں کا مسئلہ، اگر آپ عقیدے کی بات میں آئیں
پہلے نماز کیسی عبادت کیسی ہوگی؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ صرف عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے، آئیڈیل کوئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص، کوئی امام، کوئی شیخ الاسلام آپ کے لیے نمونہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی، اور یہی ہے کلمہ توحید. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اب میں عبادت جو کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اطاعت. آپ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب، اس کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تبھی جا کر یہ امت کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، اس امت کے اندر اتحاد آ سکتا ہے، اس امت کے اندر سارے عبادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو سکتی ہے. ورنہ امت کی حالت آپ سبھی جانتے ہیں. تو کیف تعبد، عبادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہوگی. عبادتوں کے اندر بہت ساری تفسیر ہے، مختصر طور پر کچھ باتیں رکھتا ہوں. قلبی عبادت، قلبی عبادت، دل کی عبادت. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم کے اندر اللہ نے مضغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے سارا جسم صحیح رہتا ہے، جس کا نام دل ہے. اور دل میں سب سے بڑی عبادتوں میں نیت شامل ہے، جس کو محدثین نے اپنی کتابوں میں سب سے پہلے نقل کیا ہے. اگر آپ کی دل کے اندر ہونے والی نیت للہیت کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ نیت بھی عبادت ہے. اگر نیت خالص ہے تو یقین جانیے آپ کا عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. خوف، اللہ سے ڈر، اللہ سے امید، اللہ سے رجا، اللہ سے محبت، یہ ساری چیزیں دل کے اندر ہوتی ہے. اور قلبی عبادت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ایمان اسی کو کہتے ہیں، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان وعمل بالجوارح. میں اس بات سے تصدیق کرتا ہوں، دل سے مانتا ہوں کہ میرا معبود اللہ تبارک و تعالی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا معبود اللہ تبارک و تعالی ہے، اور میں اپنی زندگی میں اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھاتا ہوں. تو دل کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. اس کے علاوہ زبان کی عبادتوں میں اگر ہم آئیں، زبان کے اندر بہت ساری چیزیں آتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہے. تکبیر کا مسئلہ ہو، تحلیل کا مسئلہ ہو، اسی طرح تمجید کا مسئلہ ہو، دعاؤں کا مسئلہ ہو، جو چیزیں ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں جو عبادتوں میں شامل ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی. آج ہماری زبانیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مدد کو پکارتی ہیں. ہم جانتے ہیں کون کس کو پکار رہا ہے، کس طرح پکار رہا ہے، کس طرح وہ اپنے اسٹیکر لے کر اپنے گاڑی پہ لگاتا ہے، اپنے دکان پہ لگاتا ہے، اپنے مکان پہ لگاتا ہے، اپنی ابتدائی مراحل میں لگاتا ہے. اللہ سے مدد کے علاوہ مسلمان کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے، جبکہ یہ زبان کی عبادت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. مالی عبادت، مال اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کے لیے ہوگی. مال اگر اللہ کے راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ کہاں آپ کا مال لگا ہے، مسجد بنانے کے لیے، مدارس بنانے کے لیے، اسلامی قلعے قائم ہونے کے لیے، یا غیر اللہ کے نام پہ دیگ چڑھانے کے لیے، یا غیر اللہ کے نام پر جھنڈیاں چڑھانے کے لیے، یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، یا غیر اللہ کے نام پر اپنی سیاست کو چلانے کے لیے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اور مال کی عبادت یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، زکوٰۃ کے مستحق ہو جائے، زکوٰۃ ادا کریں. اللہ نے مال دیا ہے، آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، دیکھیں کہ آپ کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، کس طرح خرچ کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اگر خرچ کیا جائے گا، چاہے وہ ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو. اگر مال کے علاوہ عبادتوں میں غور تدبر کرتے ہیں، بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت کے اندر رکوع کا کرنا ہے، سجود کا کرنا ہے، قیام کا کرنا ہے، عمرہ اور حج کے لیے اپنے جسم کو تھکانا ہے. اگر یہ جسم عبادت کے نام پر کہیں اور تھک رہا ہے، کہیں اور کا سفر کر رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، وہ چاہے پیدل جائے، چاہے سفر کر کے جائے، اپنے جسم کو عبادت کے لیے اللہ نے جو عبادت رکھی ہیں وہ عبادتیں کسی اور کے لیے ادا ہو رہی ہے، تو اس نے
کلمہ توحید کے حقیقی ارکان کو نہیں سمجھا، اسے سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں عبادت کس کی اور عبادت کیسے. کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو قول کہا ہے، جس نے یہ دو سوالوں کو چھوٹے چھوٹے سمجھ گیا وہ شریعت کو سمجھ گیا. جس نے شریعت کو سمجھا گویا کہ اس نے شریعت پر عمل کیا. امید ہے اللہ سے کہ آپ نے اس موضوع کو سمجھا ہوگا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ہمارے معبود کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ہمارے الہ کی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. معزز حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو سوال دو جواب آپ کے سامنے آئے. اور ایک اہم چیز آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے. آج اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا جائزہ لیں تو ہر انسان اپنے ایک مقصد کے تحت زندگی گزار رہا ہے. کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس کا ایک مقصد ہے. آپ کبھی غور کریں کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اور اس کے بعد کوئی کامیابی نہیں ہے. قرآن کی آیت کو کئی دفعہ پڑھیے آپ. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کل نفس ذائقۃ الموت سے آگے رک مت جائیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. یہ شور ہے 100%، کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب تم مر کے واپس آؤ گے قیامت کے دن، جو کر کے آؤ گے اس کا بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ سب کا علم رکھتے ہوئے ہماری زندگی کا روٹین نہیں بدل رہی ہے. صبح وہی، شام وہی، انداز وہی، جمعہ فی جمعرات، اور اس کے علاوہ عید الفطر، عید الاضحیٰ. آپ دیکھیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس کے بعد اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس نے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لیا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا. سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے بعد کوئی اور کامیابی انسان کی نہیں ہے. لہذا سب سے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی زندگی کو اسلامک شیڈول میں لانا پڑے گا. کسی بھی طرح کی عبادت کیوں نہ ہو وہ اللہ کے لیے ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. تبھی جا کر امید ہے کہ ہم بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. ورنہ یہ دنیا کی عارضی کامیابیاں آپ کے جسم میں روح رہنے تک ہے. اس کے بعد آپ کی ڈگریاں، آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کی جتنی محنتیں ہیں وہ وراثت میں تقسیم ہو جائے گی. آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا سوائے اس علم کے، اس عمل کے جو آپ کو اور مجھے آخرت میں کامیاب بنا سکتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں ہمیں جنت کو طلب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہمیں محفوظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہر وہ عمل ہمیں کرنے کی توفیق دے جو جنت کے لیے آسان ہو. ہر اس عمل سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے جو جہنم کی طرف جاتا ہو. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے. جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون.